برصغیر کے ایک ویران گاؤں میں 3 آدمی رہتے تھے۔ لوگ انہیں سگے بھائی سمجھتے تھے، بشیر، قادر اور حیدر۔ دن بھر وہ زمینداروں کے کھیتوں میں مزدوری کرتے اور رات کو اپنی مٹی کی جھونپڑیوں کے باہر خاموش بیٹھے رہتے۔ گاؤں والے ان کی سادگی کی قسمیں کھاتے تھے، لیکن کوئی نہیں جانتا تھا کہ ان تینوں کے سینوں میں ایک ایسا ماضی دفن ہے جسے یاد کر کے آج بھی ان کی روح کانپ اٹھتی ہے۔ سردیوں کی ایک رات جب ہوا خشک پتوں کو اڑا رہی تھی اور الاؤ کی آگ ان کے چہروں پر لرزتے ہوئے سائے بنا رہی تھی، اچانک بشیر نے دھیمی آواز میں کہا، ہم تینوں نے چوری چھوڑی، مگر آخر کیوں؟ کون سا ایسا لمحہ تھا جس نے ہمیں اندر سے توڑ دیا تھا؟ یہ سوال سنتے ہی فضا عجیب بوجھل ہو گئی۔ بشیر نے لمبی سانس لی اور بولا، میں عام چور نہیں تھا، میں تالوں سے کھیلتا تھا۔ لوگ کہتے تھے کہ میری انگلیاں لوہے کو بھی دھوکہ دے دیتی ہیں۔ ایک دن اس کی نظر ایک پرانی حویلی پر پڑی۔ وہاں ایک بوڑھی عورت اکیلی رہتی تھی۔ بشیر نے کئی مہینے اس حویلی میں نوکر بن کر گزار دیے تاکہ گھر کا ہر راستہ، ہر کمرہ اور ہر راز جان سکے۔ اسے یقین تھا کہ حویلی کے پچھلے کمرے میں دولت دفن ہے۔ پھر ایک یخبستہ رات وہ خاموشی سے اندر داخل ہوا، تالا کھولا، دروازہ چرچراتا ہوا کھلا، لیکن اندر سونا نہیں تھا، صرف پرانے صندوق تھے۔ اس نے بے صبری سے ایک بڑا صندوق کھولا اور اچانک رک گیا۔ اس میں چھوٹے بچوں کے پرانے کپڑے رکھے تھے، ننھے جوتے، پھٹی ہوئی ٹوپیاں اور بچوں کی خوشبو میں بسی ہوئی ایک ماں کی تنہائی۔ بشیر کو ایک چھوٹی سی ڈبیا ملی۔ اس کا دل زور سے دھڑکا، بس یہی خزانہ ہے۔ مگر جب اس نے ڈبیا کھولی تو اندر سے صرف سلائی کی سوئیاں تھی اور ایک پرانا رکا۔ اس نے کانپتے ہاتھوں سے کاغذ کھولا۔ اس پر لکھا تھا، یہ سوئیاں میری زندگی کا سہارا ہیں، انہی سے کپڑے سی کر میں نے اپنے بچوں کو پالا اور انہی سے کمائے ہوئے پیسوں سے آج غریبوں کی مدد کرتی ہوں۔ میرے بچے اب اس دنیا میں نہیں، بس ان کے بچپن کے کپڑے میرے پاس رہ گئے ہیں۔ بشیر کہتا ہے، خدا کی قسم، اس رات پہلی بار مجھے کسی تالا توڑنے پر شرم آئی تھی۔ میں دولت چرانے گیا تھا، مگر ایک ماں کا دکھ اٹھا لایا۔ اب قادر خاموشی سے بولا، میرا دل دولت کے لیے پاگل تھا۔ وہ ایک امیر بھٹے والے کی زمینوں پر کام کرتا تھا۔ لوگ کہتے تھے کہ اس شخص نے اپنی دولت کہیں زمین میں چھپا رکھی ہے۔ قادر کئی دنوں تک زمین کا جائزہ لیتا رہا۔ ایک دن بوڑھے مالک نے اسے اپنے ہاتھ سے گنا توڑ کر دیا اور کہا، یہ کھاؤ، اللہ شفا دے گا۔ قادر چونک گیا، کیونکہ وہ جگہ وہی تھی جہاں اسے خزانے کا شک تھا۔ اسی شام بوڑھا شخص خود بول پڑا، میں ساری زندگی دولت جمع کرتا رہا، مجھے لگتا تھا یہی مجھے بچائے گی، لیکن جب بیماری نے بستر پر گرا دیا تو سمجھ آیا، انسان کو سکون خزانہ نہیں دیتا، اللہ دیتا ہے۔ بوڑھا آدمی آسمان کی طرف دیکھ کر بولا، میں نے اپنی دولت کو اپنی طاقت سمجھ لیا تھا، مگر جب موت قریب آئی تو احساس ہوا کہ مال انسان کو نہیں بچاتا، صدقہ بچاتا ہے۔ اس رات قادر قبر کی طرح خاموش ہو گیا۔ وہ کہتا ہے، میں زمین کھودنے آیا تھا، مگر اس آدمی نے میرے دل کی زمین کھود دی۔ اگلی صبح اس نے اپنی کدال پھینک دی اور پہلی بار حلال رزق کی تلاش میں نکل پڑا۔ اب حیدر کی باری تھی۔ اس کی آواز بھاری ہو چکی تھی، میں ایک بوڑھے فوجی افسر کو لوٹنے گیا تھا۔ وہ شخص ہر روز قبرستان جاتا تھا اور 3 چھوٹی قبروں کے پاس بیٹھ کر دیر تک روتا رہتا تھا،
حیدر کئی دن اسے دیکھتا رہا. اسے یقین ہو گیا کہ ان قبروں میں کوئی راز دفن ہے. لیکن پھر گاؤں والوں نے جو حقیقت بتائی اس نے حیدر کی روح ہلا دی. لوگوں نے بتایا اس شخص کو صرف بیٹوں کی خواہش تھی. وہ اپنی بیٹیوں کو بوجھ سمجھتا تھا. اس کی سختی نے گھر کا سکون چھین لیا اور وقت نے اس سے اس کے تینوں بیٹیاں بھی چھین لی. اور پھر اللہ نے اسے 4 بیٹے دیے لیکن وہ سب نافرمان نکلے. کسی نے جوا کھیل کر دولت برباد کی, کسی نے باپ کو دھکے دے کر گھر سے نکال دیا, اور آج وہی باپ ان چھوٹی قبروں کے پاس بیٹھ کر معافی مانگتا تھا جنہیں اس نے کبھی رحمت سمجھا ہی نہیں تھا. حیدر کہتا ہے میں اسے لوٹنے گیا تھا لیکن وہاں پہنچ کر مجھے احساس ہوا کہ دنیا کا سب سے غریب انسان وہ ہے جس کے پاس نیک اعمال نہیں ہوتے. رات بہت گزر چکی تھی, الاؤ کی آگ بجھ رہی تھی, مگر تینوں کے دلوں میں توبہ کی روشنی جاگ چکی تھی. اذان عشاء کی آواز فضا میں پھیلی اور تینوں خاموشی سے مسجد کی طرف چل پڑے. اس رات انہوں نے ایک دوسرے کا ہاتھ پکڑ کر وعدہ کیا اب کبھی حرام رزق کی طرف واپس نہیں لوٹیں گے, کیونکہ بعض اوقات اللہ انسان کو خزانہ نہیں دکھاتا بلکہ خزانے کے بہانے اس کا اپنا دل دکھا دیتا ہے. معزز سامعین, ان تینوں آدمیوں نے دولت ڈھونڈتے ڈھونڈتے ایک حقیقت پا لی تھی کہ انسان کی اصل کمائی نہ سونا ہے, نہ زمین, نہ خزانہ, بلکہ وہ دل ہے جو مرنے سے پہلے اللہ کے سامنے جھک جائے. اور یاد رکھو, کچھ لوگ خزانہ ڈھونڈتے ڈھونڈتے قبر تک پہنچ جاتے ہیں اور کچھ قبر دیکھ کر اپنے رب تک پہنچ جاتے ہیں. آپ کے خیال میں انسان کی سب سے بڑی دولت کیا ہے؟ نیک اولاد, سکون, یا اللہ کی رضا؟ اپنی رائے کومنٹ میں ضرور لکھیں. اللہ حافظ.